ایک سوال کسی خاتون نے کیا. انہوں نے یہ سوال کیا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی اور میں نے ان کو سنا، کلیئرلی سنا، لیکن میرے شوہر مکر گئے ہیں اور میرے شوہر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں دی ہیں، لیکن مجھے کوئی 1% بھی شک نہیں ہے اس کے بارے میں کہ انہوں نے مجھے طلاق دی کہ نہیں دی. اس معاملے میں کیا کروں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ نکاح کے ذریعے ہی ہے. جب 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول ہوتا ہے، ایک طرف سے آفر ہوتی ہے نکاح کی، دوسری طرف سے ایکسیپٹنس ہوتی ہے جس کو ایجاب قبول کہتے ہیں، تو اسی سے نکاح ہوتا ہے. اس سے پہلے تعلق ناجائز ہوتا ہے. جب تک نکاح ویلڈ رہتا ہے، یہ لڑکا، یہ لڑکی، یہ مرد، یہ عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا انٹیمیسی کا تعلق ہو سکتا ہے. لیکن یہ تعلق جب ٹوٹ جاتا ہے تو وہ تعلق، یعنی نکاح کا ریلیشن شپ جب ٹوٹ جاتا ہے تو تعلق حرام ہو جاتا ہے. بالکل ایک اسٹرینجرز کی طرح یہ لوگ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ نکاح کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. کوئی بھی رینڈم لڑکا، رینڈم لڑکی اگر ان کے تعلقات ہیں تو یہ حرام تعلق ہے. یہ ان کا ملنا، ان کا کسی بھی طرح کا فزیکل ریلیشن شپ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ ہے. یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک میجر سن ہے جس کی وجہ سے اگر اس سے توبہ نہ کی جائے تو یہ انسان کی آخرت، دنیا اور آخرت ایکچولی دونوں میں اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی. تو یہ جو خاتون نے کہا ہے کہ انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سنا کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دیں. اب ان کے کانوں نے سنا، انہوں نے کہا مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میرے شوہر مکر گئے. تو اگر طلاق دے دی ہے تو طلاق ہو گئی ہے. اب شوہر صاحب اگر مکر رہے ہیں تو یہ پہلی بات تو اگر وہ جانتے بوجھتے مکر رہے ہیں تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ جب تعلق ٹوٹ گیا اور آپ اس خاتون کے ساتھ، جو کہ اب آپ کی بیوی نہیں رہی ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی اجنبی اسٹرینجر خاتون کے ساتھ آپ اس کے ساتھ تعلق کسی بھی قسم کا قائم کر رہے ہیں، فزیکل ہو یا کوئی اور ہو. پلیز یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ نکاح ٹوٹ گیا. جو چیز ویلیڈیٹی، جس چیز نے اس نکاح کی ویلیڈیٹی قائم رکھی ہوئی تھی، اس ویلیڈیٹی کو تو آپ نے خود سے انویلڈ کر دیا اور آپ کو یہ بات پتہ ہے، اور آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں میں نے تو نہیں کہا. تو یہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت آنی ہے، یہ تمہارا ایمان ہے. قیامت کے دن سوال جواب ہونے ہیں، نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، وہ پیش ہوگا. جیسے میں نے زندگی گزاری اس کی بیس کے اوپر میری آخرت ہے، جنت ہے یا جہنم ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے. تو پلیز کسی کو دھوکہ مت دیجیے، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے، اللہ کو دھوکہ مت دیجیے. اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے ہیں اینی وے، لیکن لوگوں کو دھوکہ نہ دیجیے، اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے. اگر ایسا ہو گیا ہے تو غلط ہو گیا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو گیا ہے تو اب ہو گیا ہے، تو اب یہ تعلق ختم کیجیے پلیز. اور یہ جو خاتون ہیں جنہوں نے سنا ہے کلیئرٹی کے ساتھ، پلیز آپ ان شوہر سے دور ہو جائیے. یعنی وہ شوہر نہیں رہے آپ کے، اس مرد سے دور ہو جائیے. اگر وہ نہیں مانتا تو آپ، میرا خیال ہے یہ ان کیسز میں سے ہے، ان ویلڈ سچویشنز میں سے ہے کہ آپ کورٹ کے پاس جائیے، خلا کا کیس دائر کر دیجیے. آپ کہیں میں نے اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا اس لیے کیونکہ اس نے مجھے طلاقیں دے دی ہیں. وہ آپ اس پہ ایڈمنٹ ہو جائیے پلیز. آپ بھی اللہ سے ڈریے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیراً کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. یہ بہت اہم سوال ہے. طلاق کے اٹرنس سے طلاق ہو جاتی ہے. کسی نے گولی ماری کسی کو معاذ اللہ،
تو گولی لگی تو گولی لگ گئی. اب یہ کہے نہیں اس کو تو گولی لگ گئی, وہ دوسرا کہے نہیں میں نے گولی نہیں ماری تھی. تو آپ نے تو گولی ماری ہے, اس کو گولی لگ چکی ہے. وہ تو آف کورس وہ بندہ زخمی ہو گیا یا وہ بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو آپ بندہ کہے نہیں میں نے تو گولی ماری نہیں, تو آپ جو مرضی کہتے رہے, لیکن اس بندے کی وہ یا تو وہ زخمی ہے, وونڈڈ ہے, یا پھر وہ بندہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. دونوں میں سے ایک سچویشن تو ہو چکی ہے. تو یہی معاملہ ہے طلاق کا. تو پلیز یہ بہت سیریس معاملہ ہے, اس کے اوپر پلیز کوئی کوتاہی مت کیجیے. خدا کے واسطے اللہ سے ڈریں, اپنی قبر سے ڈریں, موت کا فرشتہ لینے آئے گا بہت ان قریب, اس پورے معاملے سے ڈریں. قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں, جہنم سے ڈریں. اسی لیے ساری ہمیں ڈرایا گیا چیزوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے, نذیر بھی تھے. انہوں نے بشارتیں بھی دیں, نیکی کرو گے, اچھے کام کرو گے تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے بطور انعام ملیں گی, اور اگر غلط کام کرو گے تو انہوں نے ڈرایا ہے کہ پھر دنیا کا بھی عذاب ہے, قبر کا بھی عذاب ہے, آخرت کا بھی عذاب ہے. تو پلیز یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں, ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں. بہت پلیز اس کے بارے میں فکر کیجئے خدا کے واسطے. اگر آپ سن رہے ہیں, جو شوہر ہیں, یا اگر وائف بھی سن رہی ہیں آپ, تو آپ پلیز میک شور کریں کہ آپ اس کیس کو سیریس لیں, اور یا تو شوہر کو کنونس کریں, انہیں آخرت سے ڈرائیے. اور اگر وہ آخرت سے نہیں ڈرتے تو آپ یہ معاملہ کورٹ کے اندر لے کے جائیے اور خلا کا کیس دائر کیجئے کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی, تو میں پیسے دینے کو تیار ہوں, میں اپنا زیور دے دوں گی, میں اپنا حق مہر معاف کر دوں گی, میں پیسے دے دوں گی, لیکن مجھے میرا شوہر جو ہے اب لیگلی یعنی ایک ریٹن ڈیورس دے دے, کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ اس نے آپ کو 3 طلاقیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. At Ihsas, we deliver these gifts of change by building mosques, feeding the hungry, providing clean water, and so much more. Together, we can light up homes, spread smiles, and restore dignity.